کیا پاکستان ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہونے جا رہا ہے؟ یہ بحث بار بار سامنے کیوں آتی ہے؟ حالیہ دنوں میں ایک بار پھر یہ سوال خبروں میں نظر آیا کہ کیا پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ فی الحال پاکستان کے ایسا کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ پاکستانی حکومت نے حالیہ دنوں میں واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فارن آفس اور فارن منسٹر اسحاق ڈار نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو یہ معاملہ دوبارہ خبروں میں کیوں آیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ امریکی صدر ٹرمپ کا حالیہ بیان ہے۔ ٹرمپ نے ویسٹ ایشیا میں ایک وسیع ڈپلومیٹک منصوبے کے تحت پاکستان سمیت کئی مسلم کنٹریز کو ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس بیان کے بعد پاکستان میں سیاسی اور ڈپلومیٹک سرکلز میں بحث شروع ہو گئی، تاہم حکومت نے جلد ہی واضح کر دیا کہ پاکستان کی فلسطین سے متعلق پالیسی وہی ہے جو پہلے تھی۔ تو یہ ابراہیم ایکارڈز ہیں کیا؟ ابراہیم ایکارڈز 2020 میں امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے وہ معاہدے ہیں جن کے تحت یو اے ای، بحرین، مراکش اور بعد میں چند دیگر ممالک نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کیے تھے۔ تب سے یہ سوال وقتاً فوقتاً اٹھتا رہتا ہے کہ کیا پاکستان بھی کبھی اس راستے پر چل سکتا ہے؟ یہ بحث بار بار سامنے کیوں آتی ہے؟ اس کی چند اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان بڑے مسلم ممالک میں شامل ہے جو آج بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے جب بھی ویسٹ ایشیا میں کوئی بڑی ڈپلومیٹک پیش رفت ہوتی ہے تو پاکستان کا نام زیر بحث آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ اور گلف اسٹیٹس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ بعض آبزرورز کا خیال ہے کہ اگر خطے میں سیاسی حالات بدلیں گے تو پاکستان پر بھی دباؤ بڑھے گا۔ تیسری وجہ سعودی عرب ہے۔ بہت سے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم کرتا ہے تو پاکستان کے بارے میں رومرز مزید بڑھ سکتے ہیں۔ تاہم سعودی عرب بھی بارہا کہہ چکا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر تعلقات معمول پر لانا مشکل ہے۔ تو کیا مستقبل میں پاکستان ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں فلسطین کے حق میں عوامی حمایت بہت مضبوط ہے۔ سیاسی جماعتوں کی اکثریت بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مخالفت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی موجودہ صورتحال نے بھی اس معاملے کو مزید سینسٹیو بنا دیا ہے۔ اسی لیے موجودہ حالات میں پاکستان کے ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہونے کا امکان کم دکھائی دیتا ہے، اور حکومت کے حالیہ بیانات بھی یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام آباد اپنی موجودہ پالیسی پر قائم ہے۔